اور آپ کی کہانی؟ میری کہانی اس ڈرامے کی سے ایکچولی سرا سے ریلیٹڈ ہے. مزے کی بات یہ تھی کہ سرا سے پہلے ایک سپر اسٹار جو تھی وہ کاسٹڈ تھی اس کے لیے. اچھا, اس سپر اسٹار نے انکار کر دیا کہ میں نے ہارون شاہد کے ساتھ نہیں کام کرنا. Oh my goodness, seriously? Yeah, because آج میں یہ بات کھل کے کروں گا, بڑا مزہ آئے گا مجھے. مجھے ایک آپ سے شوق ملا اور میں دوسرا so she said that آپ کو یہ بات کیسے کیوں بتا دیتے ہیں کہ مطلب ٹھیک ہے انہوں نے بولا بٹ آپ کو یہ کیوں بتائی گئی کہ وہ آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی؟ پارٹ آف دا گیم شاید کہہ لیں اس کو, کہ یار ایسے ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں آپ اس ٹائم پہ مینیپولیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں when you're signing people. خیر اینی ویز, سو انہوں نے اس ایکٹریس نے منع کر دیا کہ جی میں نے اس کے ساتھ نہیں کرنا. مجھے پتہ ہے کہ اس نے کیوں منع کیا, مگر مزے کی بات یہ ہے, اور میں اب بھی یہ کھلے عام پوری دنیا کو بتا سکتا ہوں کہ یار آئی تھنک جو سرا نے کیا ہے اس ڈرامے میں, شاید ہی اور کوئی ایکٹریس پاکستان میں ہوں جو کہ اس طریقے سے اس کو پل آف کریں. سو آئی تھنک وی ور لکی. اور یہ ہے, یہ اللہ میاں جو ہے وہ آپ کو بیلنسنگ ایک ایکٹ کرتے ہیں. سو اس نے اگر منع کیا اور اس نے اپنی ریزنس کی وجہ سے منع کیا, آئی بلیو کہ وہ اس کو 20 اور ڈرامے لگیں گے وہ اتنا کام کر لے جتنا سرا نے اس میں کیا. سو آئی ایم ریئلی ہیپی دیٹ آئی بیکیم اے پارٹ آف دس تھرو سم تھنگ وین آئی فیلٹ ایٹ اے پوائنٹ جہاں میں کہہ رہا تھا کہ اچھا چلے میں نہیں کرتا. اچھا آپ نے بولا کہ میں نہیں کرتا. میں نے کہا یار اگر اتنا مسئلہ ہے اینڈ آپ کو آبویسلی چہروں کی ضرورت ہے, بٹ آئی آلسو گیو مومل the credit for this, that they put their foot down and they said no, you can't dictate to us کہ کون ہونا چاہیے اور کون نہیں ہونا چاہیے. In fact she was coming up and suggesting other names to play Saim. But again جو قسمت میں ہوتا ہے اور جو آپ کو ملنا ہے وہ تو ملے گا, اور وہ ایسے ہی ہوا. And again I've even told her this کہ یار تم نے تو کمال کر دیا, you've actually made me win a personal war at one end. That's true, that's true. اور دیکھیں فجر نہیں سائم کو, دونوں کی کیمسٹری, فجر کے بغیر سائم نہیں, سائم کے بغیر فجر نہیں. آپ کو پتہ ہے last time when I was here in the interview and he said کہ یار I think you're not getting the kind of projects that you, and you know تب بھی یہ اسکرپٹ میں نے سنی ہوئی تھی, تب you know this script has gone to so many directors, اور یہ میں نے کوئی 2 جگہ سے مجھے پتا تھا یہ ہے, اور مجھے اسٹوری کبھی نہیں پتا تھی until I read it, but I knew that there was a script like this. So وہ کوئی 1.5 سال سے یہ اسکرپٹ جو ہے وہ ادھر سے ادھر جا رہی تھی. اسکرپٹ پہ بھی لکھا ہوتا ہے ایکٹر کا نام, ایسے ہی ہے اسکرپٹ پہ لکھا ہوتا ہے. بالکل. بٹ مجھے بتائیں یہ جو اسٹٹر کرنے کا پورا پروسیس ہے فجر کا, یہ لکھا ہوا تھا, آپ نے اس کو ڈیولپ کیا, ڈائریکٹر نے بولا, اور اس کی پریکٹس کیسے کی آپ نے؟ ایسے جب میں نے آڈیشن دیا تھا تو میں نے آڈیشن ایسے ہی دیا تھا. او تو یہ اسکرپٹ میں نہیں لکھا ہوا تھا؟ نہیں. سو دین بٹ یہ تو یہ آپ کی اپنی کریشن تھی. یا سو اینڈ دین ہم جب سیٹ پہ گئے تو ہی سیڈ کہ جب ایک چیز آپ ایک دم سے 5ویں سین میں نہیں کر سکتے, اگر وہ ایک سین میں ہے تو وہ پورے تھرو آؤٹ چلے گی. سو اگر کسی بچے کا کوئی بچپن برا گزرا ہوگا اور اس میں ایک بیماری ہوگی یا کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ ہمیشہ رہے گا. سو آئی تھنک وہ پھر ہم نے شروع سے لے کے اینڈ تک ہم نے رکھا اس چیز کو, بیکاز آپ ایک دم سے کسی چیز سے نہیں نکل سکتے. بالکل. And I have to say کہ آپ 1 منٹ کے لیے بھی سلپ نہیں کرتی اپنے کیریکٹر کے لیے. It is so amazing. I mean because it's difficult کہ بات کرتے کرتے اس میں یہ ڈالنا کہ اس جگہ میں تھوڑا سا رکوں گی, پھر میں 2 جملے صحیح بول کے پھر میں یہاں رک کے گیپ پاز دوں گی یا میں اسٹارٹر کروں گی. سو یہ it's amazing. I think with time and I think everyone was really supportive, especially Usam bhai was really supportive, and actually he was so into this project that he actually had a lot of patience as well کہ نہیں یہ تو کرنا ہی ہے. بٹ آپ یہ پریکٹس کرتی تھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے یا کس طریقے سے, یا بس وہ جب رول میں جاتی ہو تو خود ہی آ جاتا ہے؟ نہیں, I just used to do it. I basically I think میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوگا نہیں بتایا ہوگا that I observe a lot. So اگر کوئی چیز مجھے لگتا ہے کہ اس بندے نے ایسی کی ہے یا وہ وہاں ایسے بیٹھے ہیں تو وہ پاؤں ایسے کر رہے ہیں تو شاید ان کا کوئی الگ کیفیت ہوگی دماغ کی, تو وہ میرے یہاں رہ جاتی ہے. If I watch a beggar اور اس نے کچھ موومنٹ کیا تو وہ میرے یہاں رہ جاتی ہے. سو اگر وہ چیز میرے سامنے آتی ہے انسٹنٹلی ڈو اٹ. So I'm like a copycat sort of a thing. So I take things from. I'm going to come back on this. But ہارون مجھے آپ بتائیں, آپ کا جو کیریکٹر ہے بہت ہی جینٹل, بڑا
संभला हुआ इंसान, बड़ा रिस्पेक्टफुल और बहुत डिसेंट इंसान है। ये देखा जाए तो लगता है बड़ा आसान होगा, बट मुझे लगता है ये बड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि आपको एक खास किस्म की वाइब देनी है विद वेरी सटल एक्सप्रेशंस, यू नो। तो ये इसमें क्या चैलेंज था आपके दिमाग में, क्या चल रहा था कि मैं साइम को कैसे करूँगा, क्या कॉन्वर्सेशन हुई आपकी और उसामा की? एक जो चीज़ मुझे लगता है ना कि जो हम अमूमन ड्रामों में कर जाते हैं वो होती है कि हम कुछ चीज़ों को ओवर एक्ट करते हैं, ओवर एक्सप्रेस कर जाते हैं कि वो चीख रही है तो ये भी आगे से छलांग मार देगा और गिर जाएगा और वो कर लेगा, वो नहीं ऐसा करेगा। एंड मेरी अपनी लर्निंग हमेशा से ये है कि यार आप अंडर एक्ट अगर कर जाओ ना किसी चीज़ को, वो फिर भी ऑडियंस को यू नो दिल स्टिल बाय इट रादर देन कि मैं किसी चीज़ को ओवर एक्ट करूँ। सो आई थिंक साइम majority of the time has been under acting most of the scenes, और वो under acting का मतलब basically होता है कि यार just act normal and just do not act। तो वो मैंने हर सीन के अंदर मतलब बोलते हुए भी उसको बड़ा ही कुछ चीजें कभी बार समझ भी नहीं आती बोल क्या रहा है, ये क्या कह गया है। It looks so natural that आप कभी नहीं आप actually relate करेंगे साइम से कि यार अगर ये यूं भी कर रहा है तो वो आप रिलेट करेंगे, पता है बेचारा या सो वो जेस्चर्स हैं उसकी हेल्पलेसनेस है उसकी अगेन उसका कंपैशन भी है उसी के अंदर ही कि यार वो हेल्पलेस भी है, वो हेल्प भी करना चाह रहा है, एक कंफ्यूजन भी है उसके ऊपर। सो it's a very you have to underplay this to get it right। You can't, अगर थोड़ा सा भी साइम आज ये हो जाना वो मैं नहीं छोड़ूंगा उसको, वो नहीं है, वो बंदा ही नहीं है, वो उस तरह है ही नहीं, वो अपने घर में भी एंड दैट इज हाउ he's been able to manage अभी तक जो हम देख रहे हैं the relationship between the mother and his wife, ये मामला जो है। सो आई जस्ट फेल्ट दैट थोड़ा सा टेक्निकल मैंने उसको इस तरह ही समझा कि यार डू नॉट इसको ओवर नहीं करना। बट साइम इज ही फॉर रियल, मतलब इजंट ही टू गुड टू बी ट्रू? ऐसे कैरेक्टर्स हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं यार, अगेन इट रियली डिपेंड्स। स्पेशली जो लास्ट एपिसोड में उसने भी किया कि वो दवाइयों का भी ब्लेम अपने सर ले लिया। यार पता नहीं, मगर मैं आपको एक बात बताऊं, सो आई लिव विद माई मदर एंड माई वाइफ, वो हम लोग एक ही घर में हैं। आज तक कभी कुछ नहीं ऐसा हुआ जिसको आज तक, इट्स बिन 6-7 years दैट आई हैव बीन मैरिड, कि मुझे ऐसा लगा हो कि यार ये तो बड़ा गलत हो गया यार, ये तो अम्मी को नहीं ये कहना चाहिए था या बेगम को नहीं कहना। उल्टा मुझे लगता है कि यार वो गैंगअप अगर करते हैं मेरे खिलाफ ही कर जाते हैं कि ये दोनों जो है मुझे पड़ जाते हैं। और उसके अंदर खूबसूरती आई थिंक अगेन वो यही है कि यार ना मेरी वालदा ऐसी हैं कि वो चाहेंगी कि ज़्यादा मसले करें, और ना मेरे आई डोंट थिंक माई वाइफ इज़ दैट वे ईदर।